السلام علیکم ناظرین، ایریز اور ایکسائن یعنی برج حمل سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لیے نئے سال کا آغاز یعنی 2026 کی ابتدا میں کیسی آسٹرولوجیکل تبدیلیاں وقوع پذیر ہونے والی ہیں اور آپ 2026 میں آنے والے دنوں میں جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا اپنی زندگی میں کیسے بدلاؤ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سال آپ کی زندگی میں جن خوشیوں کا باعث بن سکتا ہے ان میں بڑے سیاروں میں سے کن سیاروں کی انرجیز آپ کے لیے کارگر ثابت ہوگی اور کن انرجی سے آپ آنے والے دنوں میں زیادہ سے زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کا زوڈک سائن ایریز ہے اور آپ اپنی ہوروسکوپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیض عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ معزز خواتین و حضرات، 2026 کی ابتدا آپ کے لیے خاصی ہیپننگز لانے والی ہوگی۔ خصوصی طور پر آپ کو اپنی پروفیشنل لائف میں مثبت انرجیز کا سامنا رہے گا۔ 23 جنوری تک مارس کی انرجیز پازیٹیو ہونے سے آپ اپنی پروفیشنل لائف میں نوکری وغیرہ کے معاملات میں بہتری دیکھیں گے، لیکن اس کے بعد آپ کے لیے سچویشن تھوڑی بدل سکتی ہے۔ 23 جنوری تک مارس کا شرف آپ کو کاروباری زندگی میں بہتری کے ساتھ ساتھ مالی طور پر بھی بہتری عطا کرے گا، یعنی فنانشلی طور پر بھی زیادہ اسٹرانگ اور اسٹرینتھن کرے گا۔ 26 جنوری تک آپ کے لیے ایسے دن ہے کہ جب آپ اپنی روحانی سطح میں بڑی بلندی دیکھیں گے، روحانی طور پر خود کو زیادہ پاورفل دیکھیں گے، لیکن 26 جنوری کے بعد آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں نیپچون داخل ہو جائے گا جو آپ کو روحانی طور پر سکون کی حالت سے باہر لا سکتا ہے، یعنی آپ روحانی طور پر خود کو بے چین دیکھ سکتے ہیں، آپ اپنے اندر غیر معمولی طور پر شکوک و شبہات کو پیدا ہوتے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو اپنے عقائد اور نظریات کے حوالے سے بھی منفی قسم کی انرجیز مل سکتی ہیں۔ برج حمل میں نیپچون کا 26 جنوری سے داخل ہونا آپ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجاتا ہے، جو آپ کو متنبہ کرتا ہے کہ آپ کو 26 جنوری کے بعد جب تک نیپچون آپ کے اپنے برج میں ہے خاصا محتاط رہنا چاہیے۔ 26 جنوری کے بعد 4 فروری وہ دن ہوگا جب زول بھی آپ کے ذائچے کے پہلے گھر میں یعنی آپ کے اپنے برج میں انٹری کرے گا۔ یاد رہے کہ نیپچون اور زول دونوں کے لیے آپ کے ذائچے کا پہلا گھر یعنی آپ کا اپنا برج حمل نیس گھر تصور کیا جاتا ہے، جس سے آپ کو ذاتی طور پر ہو سکتا ہے اپنی زندگی میں ٹھوس فیصلے کرنے میں مسائل کا سامنا ہو، اپنی زندگی میں آپ کو اپنی شخصیت کو بہتر انداز میں پریزنٹ کرنے میں آپ کو مسائل کا سامنا ہو، آپ کی توجہ ہو سکتا ہے اپنی ذات سے ہٹ جائے، آپ اپنے آپ کو دنیاوی معاملات میں زیادہ گھرا ہوا محسوس کریں۔ البتہ 23 جنوری تک آپ کے لیے سب کچھ اچھا ہونے کی اطلاع ملتی ہے۔ خصوصی طور پر آپ کو صحت کے حوالے سے اگر کوئی پریشانی ہے، آپ کو پروفیشنل لائف میں نوکری روزگار وغیرہ میں مسائل ہیں تو آپ کو بآسانی ان مسائل سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ آپ اپنی زندگی میں مالی طور پر بے چینیوں سے باہر نکل سکتے ہیں اور خود کو فنانشلی طور پر زیادہ مضبوط سمجھ سکتے ہیں۔ آپ کے ذائچے کے دوسرے گھر میں 14 فروری تک یورانس کی رجت جاری رہے گی۔ یورانس کا برج ثور میں ریٹروگریڈ ہونا آپ کے لیے مالی حوالے سے نیس تصور کی جاتا ہے۔ خصوصی طور پر یورانس چونکہ آن لائن دنیا، انٹرنیٹ، ٹیکنالوجی اور جدید دور کے علوم و معارف سے تعلق رکھتا ہے، ایک ایسا سیارہ ہے جو یکسر تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، ایک ایسا سیارہ ہے جو اتفاقیہ طور پر بھی بعض واقعات کو جنم دیتا ہے، یعنی آپ کو یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ 4 فروری تک آپ کو جہاں مالی طور پر مارس کی سپورٹ ملے گی، وہیں آپ کو 4 فروری تک اپنی مالی زندگی میں آن لائن ٹرانزیکشنز، آن لائن معاملات میں تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا۔ خصوصی طور پر اگر آپ خریداری کرنے کی طرف جائیں تو آپ کو انٹرنیٹ، گیجٹس، مشینری، الیکٹرانکس وغیرہ کی خرید و فروخت میں تھوڑا سا محتاط رہ کر چلنا ہوگا۔ 4 فروری کے بعد اس حوالے سے آپ کے لیے بہتر صورتحال ہوگی، لیکن جب تک یورانس آپ کے ذائچے کے دولت کے گھر میں رہے گا آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو الیکٹرانکس، بجلی سے چلنے والی اشیاء کی خرید و فروخت میں نقصان کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ آپ کا پیسہ ایسی جگہوں پر لگ سکتا ہے کہ جو آپ کا پیسہ چیزوں کی مرمت کرنے، ان چیزوں کی خریداری پر اگر لگے گا تو ہو سکتا ہے وہ ضائع ہو جائے۔ البتہ ان قریب جب یورانس برج ثور کو چھوڑے گا اور برج جوزہ میں داخل ہوگا تو آپ کے لیے تعلقات کے حوالے سے انتہائی سنہری قسم کا دور آ سکتا ہے۔ آپ کو اپنے قریبی ریلیشنز، اپنی لو لائف، اپنی محبت کی زندگی، اپنے سوشل تعلقات کے حوالے سے خوشخبریاں ملنا شروع ہو سکتی ہیں۔ یورانس آپ کی تعلقات کے حوالے سے، ریلیشنز کے حوالے سے دلی خواہشات کو پورا کرنے کا باعث بنے گا۔ ایسے افراد جو اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے لیے بھی یورانس کا برج ثور کو چھوڑنا ان قریب آپ کی تعلیمی زندگی میں، آپ کی ایجوکیشنل لائف میں مثبت تبدیلیوں کا باعث بنے گا اور آپ کو اپنی علمی زندگی میں اضافہ نصیب ہوگا۔ البتہ 23 جنوری تک آپ کے لیے یہ ایک ایسا سینیریو ہے کہ جس میں آپ اپنی دولت کو اگر مثبت انداز میں خرچ کریں، اپنے مالی معاملات کو بہتر انداز میں ٹیکل کریں، اپنی پروفیشنل لائف کے حوالے سے اگر کوئی آپ سٹیپ لینا چاہیں تو مارس آپ کو مکمل طور پر مدد فراہم کرے گا۔ مارس کی نظرات آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر پر یعنی آپ کی سسرالی زندگی،
और आपके नए आगाज के घर पर साथ होंगी, जिसे यूं कहा जा सकता है कि आप किसी नए आगाज की तरफ बढ़ सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं और अपनी ससुराली जिंदगी में मामलात को दरम बरम देखते हैं तो 23 जनवरी तक आपके लिए वो वक्त है कि जब आप इन मामलात को दुरुस्त करते नजर आ सकते हैं। 17 जनवरी को वीनस आपके जायचे के घर में दाखिल होगा, जो तुर्रा की हालत में कमजोर एनर्जीज में होगा, लेकिन 24-25 दिन गुजारने के बाद वीनस स्पाइसेस ज़ोडिएक साइन में अपने शर्फ पर चला जाएगा। तो फरवरी में आपके लिए ऐसा सिनेरियो बन सकता है कि आप एक दफा फिर अपनी रूहानी जिंदगी में बेहतरी महसूस करें, अपनी रूहानी जिंदगी को बेहतर करने के लिए एफर्ट्स करते नजर आए, या आप शुकूक शुबहात और परेशानियों मायूसियों से खुद को थोड़ा आजाद महसूस करें। आपको अपने जज्बात के इजहार का भी फरवरी में वीनस के शर्फ के दौरान आपके जायचे के चौथे घर में जुपिटर का रेट्रोग्रेड है, जो जनवरी और फरवरी दोनों मंथ्स में जारी रहेगा, जो आपको आपकी खानदानी जिंदगी, आपके फैमिली लाइफ में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग्स दे सकता है, मिसकम्युनिकेशन दे सकता है। अपने घर पर, अपनी फैमिली पर आपकी तवज्जो थोड़ी कम हो सकती है। अलबत्ता ओवरऑल 23 जनवरी तक आपके लिए शानदार वक्त है, जिसमें आप बड़ी गैर मामूली कामयाबी हासिल कर सकते हैं और वो ख्वाब जो आपने देखे हुए हैं उनको पूरा कर सकते हैं। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी हो, नासिर हो।